الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگروں نے جوش میں آ کر کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو تیرا جی چاہے کر، ہم کو تو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، اور پھر تجھ کو تو ہم پر صرف اسی دنیا میں اختیار ہے۔ بس اگر تو یہ چاہے کہ ہم ان روشن دلیلوں کو دیکھ کر اور اس ذات واحد پر ایمان نہ لا کر تجھ کو ترجیح دیں اور تیرے عذاب سے ڈر جائیں، یہ ناممکن ہے۔ ہم کو تو اب یہی فکر ہے اور یہی تمنا ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اسی کو خوب علم ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اور پھر جوش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اور خاص کر اس خطا کو جو ہم تیرے حکم سے کر گزرے، جس پر ہمارا دل ہم کو ملامت کر رہا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور گناہ گاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں نہ موت ہے نہ زندگی، اور جہاں ہمیشہ جلنا اور سلگنا پڑے گا۔ اور جو اچھے اعمال کے اور اپنے پروردگار کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو بڑے بڑے درجے ملیں گے، ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں وہ ہمیشہ راحت و آرام سے رہیں گے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تنگ آ گیا، اس کی حالت غیر ہو گئی، بھوک و پیاس غائب ہو گئی، نیند اڑ گئی، نہ اب اس کو سونا اچھا لگتا تھا، نہ جاگنا، نہ کھانا نہ پینا، غم و غصہ کھا کے جی رہا تھا۔ سب کچھ تدبیریں سوچتا تھا اور کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ قوم بھی عاجز آ چکی تھی اور ان کی تدبیریں بھی کچھ کام نہ آئیں۔ آخر عاجز ہو کر فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک بھر میں فساد پھیلاتے پھریں اور آپ سے سب کو برگشتہ کرتے پھریں گے اور لوگوں کو آبائی دین سے ہٹاتے رہیں گے؟ فرعون نے کہا، نہیں، بھلا ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم ایسے زبردست ہیں کہ وہ ہم سے جیت نہیں سکتے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے اور ان کو سخت سزائیں دیں گے۔ اب فرعون نے پھر ارادہ کیا کہ قوم کے سامنے ایسی بات پیش کروں کہ تمام قبطیوں اور بنی اسرائیل کی نظروں میں موسیٰ ذلیل ہو جائیں۔ چنانچہ بہت فخریہ انداز میں کہنے لگے، اے قوم، تم جانتے ہو کہ مصر میرا ملک ہے اور اس بڑی سلطنت کا میں تنہا مالک ہوں۔ پورے ملک پر میری حکومت ہے۔ دریائے نیل خوشنما اور خوش منظر اداؤں سے میرے قدموں کے نیچے اٹکلیاں کرتا ہے۔ بتاؤ، میں بہتر ہوں یا وہ شخص جس کو بات کرنا بھی نہیں آتی؟ پھر مغرورانہ انداز میں کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بہت لمبا زینہ بنواؤ جس پر چڑھ کر میں آسمان کی سیر کروں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھوں، تاکہ معلوم ہو کہ موسیٰ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ۔ حامان نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور زینہ بنوانا شروع کر دیا، مگر کہاں تک؟ کچھ حد بھی ہوتی ہے، بھلا آسمان تک زینہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ فرعون کی عقل تھی، اور اس پر کیا موقف؟ ہر کافر بے وقوف ہوتا ہے، اگر بے وقوف نہ ہوتا تو ایسی دیوانی حرکتیں کیوں کرتا؟ غرض یہ کہ زینہ بنواتے بنواتے حامان تھک گیا، مزدور پست پڑ گئے اور مصر کا تمام چونا مٹی اور اینٹیں ختم ہو گئی، لیکن زینہ آسمان تک تو کیا، چاند سورج اور تاروں تک بھی نہ پہنچا۔ حد یہ ہے کہ بادلوں تک بھی نہ پہنچا۔ فرعون عاجز ہو کر بیٹھا رہا۔ اے نادان فرعون، کیا تجھے خبر نہیں کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ بلند آسمان کس نے قائم کیے؟ ارے بے وقوف، تو کس کو دیکھنے جاتا ہے؟ جس کو تو دیکھنے جاتا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی قدر کے جلوے، اس کی قدرت کے مناظر روز روشن کی طرح ظاہر ہیں۔ ذرا دل کی آنکھیں کھولو تو تجھے دکھائی دے، مگر تیری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہیں اور تیرے دل پر مہر لگی ہے، جب ہی تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔
فرعون جب ادھر سے بھی ناکام ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اور جب لوگ معترض ہوں گے کہ موسیٰ کو کس بنا پر قتل کیا تو کہہ دوں گا کہ وہ ملک بھر میں فساد پھیلاتے ہیں۔ مجھے خطرہ معلوم ہوا کہ یہ چند ہی دنوں میں لوگ ان سے آبائی دین سے برگشتہ کر دیں گے۔ یہ ارادہ کر کے اس نے اپنی قوم سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ قتل ہوتے وقت اپنے رب کو پکاریں، پھر میں دیکھوں کہ ان کا رب ان کی پکار سنتا ہے یا نہیں۔ فرعون کا ایک درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ اس مشورے کو سن کر تھرا گیا، کہنے لگا، کیا تم موسیٰ کو اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار صرف وہ ایک اللہ واحد لا شریک ہے، یا اس جرم پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اپنے رب کے پاس سے روشن دلیلیں لے کر آئے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کون سا گناہ انہوں نے کیا ہے؟ کیا نقصان تم کو پہنچایا، کوئی تکلیف تم کو دی جو تم ان کی جان کے در پہ ہو اور ان کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو؟ تم کس لیے ان کو ستاتے ہو اور کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کی بات نہیں سنتے؟ ان کو جھوٹا سمجھتے ہو، ان کو چھوڑ دو، وہ جہاں چاہیں جائیں اور جس حال میں ہوں، تم سے مطلب؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال ان کی گردن پر، اگر وہ نبی ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ جب ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو ایسا سخت وبال تم پر پڑے گا کہ تم سے اٹھائے نہ اٹھے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ سچے ہیں تو اس عذاب سے ڈرو جس سے وہ تم کو ڈراتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، خدا کے لیے اپنے ملک، اپنی قوت اور اپنے لشکر پر غرور نہ کرو۔ اے قوم، تمہاری سلطنت بڑی ہے، میں مانتا ہوں، اور لوگ تمہارے تابع ہیں، اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ گیا تو اس عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ کوئی مددگار ہے؟ کوئی ٹھکانہ ہے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اس سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں تم کو پناہ ملے گی؟ فرعون نے کہا، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ میں ہی تم کو ہدایت دیتا ہوں اور سیدھے راستے پر چلاتا ہوں۔ اس مرد رشید نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب نہ آ جائے، پھر تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اے قوم، سمجھو اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم و زیادتی اور بے انصافی کو پسند نہیں فرماتا۔ دیکھو، قیامت قریب ہے، تم سمجھتے ہو کہ قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے اور دوست دوست سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ ہر ایک کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے بے پرواہ ہو کر دے گی، گویا اس دنیا میں بھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کے جگری دوست ہیں وہ وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر ہاں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں، وہ وہاں آپس میں محبت و الفت کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اس دن حسب و نسب کی پوچھ نہ ہوگی، اس دن تو عمل ہی پوچھے جائیں گے۔ اس دن شہنشاہ دو عالم فرمائے گا کہ آج کے دن کس کا راج ہے اور کس کی حکومت ہے اور بادشاہت ہے، پھر خود ہی فرمائے گا، آج کے دن اللہ زبردست واحد لا شریک کی بادشاہت ہے۔ اے قوم، وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ لوگ گھبرائے گھبرائے پھریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ایک دوسرے کو پکاریں گے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہی بھائی بندوں کو پکاریں گے، اور وہ آوازیں سنیں گے لیکن منہ پھیر کر چلے جائیں گے، اور پکارنے والا پکارتا ہی رہ جائے گا، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اور کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم، اس دن کی پکار کا جب دھیان آتا ہے تو میں تھر تھرا جاتا ہوں،
کہ تم لوگوں کو پکارو گے اور تمہاری طرف سے پیٹھ موڑ کر چلے جائیں گے، پھر تم حسرت سے منہ دیکھ کر رہ جاؤ گے۔ تم ہی سوچو گے کہ کتنی حیرت کا مقام ہے اور کتنی بے بسی اور بے کسی کا دن ہے۔ اے قوم، موسیٰ علیہ السلام کو غنیمت سمجھو۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں، مگر افسوس ہے کہ تم اس نعمت کی قدر تو کیا کرو گے، ٹھکراتے ہو، اور جب یہ نعمت تم سے چھن جائے گی تو پھر افسوس ملے گا، پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہ آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تم نے زندگی میں نہ پہچانا، ان کی قدر جیسے کرنے چاہیے تھی تم نے نہ کی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہو یوسف علیہ السلام کا کیا کہنا، وہ ایسے نبی تھے جن کی مثال نہیں، وہ ایسے بادشاہ تھے جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد نادام ہوگے اور افسوس کرو گے، مگر اس وقت کی ندامت اور افسوس سے کیا فائدہ۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے قوم کے لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا اور ہر طریقے سے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر جب دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں تو کسی کی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ وہ مرد رشید سمجھتا تھا کہ قوم دنیا کے نشے میں مست ہے اور فرعون اپنی مملکت اور اپنی قوت پر نازاں ہے۔ ان میں سے کسی کو ہوش نہیں، کسی کو اپنے اس انجام کی فکر نہیں۔ افسوس کہ یہ لوگ ایسی دنیا پر پھولے ہیں جو 4 دن کی چاندنی اور دھوکے کی غلاظت ہے۔ یہ دنیا تو اس سائے کی طرح ہے جو بہت جلد زائل ہو جانے والا ہے۔ یہ دنیا اس خواب کی طرح ہے کہ جب تک خواب میں ہے سب کچھ ہے اور آنکھ کھلی تو کچھ نہیں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی ایک سرائے فانی ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ تو آخرت کا گھر ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اے قوم، افسوس ہے کہ میں تم کو دین حق کی دعوت دیتا ہوں، اللہ واحد کی طرف بلاتا ہوں، اور تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفوں سے نجات دلانا چاہتا ہوں، مگر تمہارے ماتھے پر جوں نہیں رینگتی، اور تم مجھ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تمہارا کہنا مان لوں، اللہ کا شریک ٹھہراؤں، اس کی نافرمانی کروں۔ خوب، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے معبودوں کی طرف سے کون سا رسول آیا، کون سی کتاب نازل ہوئی، کون سا معجزہ ظاہر ہوا جس کی تم مجھ کو دعوت دیتے ہو؟ کچھ نہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ کچھ نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی کوئی دلیل اتری نہ اس کی کوئی سند ہے۔ اے قوم، سن لو، اللہ کے رسول وہ ہیں جو اللہ کا پیغام لائے اور اللہ کے بندوں کو اس کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو دین حق کی دعوت دی۔ وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کی ہر ایک بات پر ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، ان کی ہر ایک بات سے اللہ کی قدرت آشکار ہوتی ہے، ان کی ہر ایک ادا سے شان الہی کا ظہور ہوتا ہے، ان کے ہر کام سے تبلیغ کا اظہار ہوتا ہے۔ جب وہ مرد خدا اپنی قوم کو سمجھا کے تھک گیا اور قوم پر کوئی اثر نہ دیکھا تو ان کی ہدایت سے مایوس ہو گیا، تو وہ اس شہر سے بیزار ہو کر نکل گیا۔ چلتے چلتے کہا، اے قوم، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم میری نصیحت کو یاد کرو گے اور پچھتاؤ گے، اور میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے جو اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور چاہا کہ اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کو ان ظالموں سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ الف لام میم محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا
پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی